امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ سے یہ پوچھا گیا کہ آپ اتنے بڑے امام کیسے بنے؟ یعنی یہ میں وہ باتیں سنا رہا ہوں جو اس میدان میں پہلے ہم سے صدیوں پہلے روشنی بکھیرتے بکھیرتے جنتوں میں جا بیٹھے ہیں۔ امام ابو یوسف سے پوچھا گیا آپ کیسے بنے عالم؟ اور یہ جواب جو ہے یہ بھی پوری زندگی کا لاہے عمل ہے، طالب علم اور عوام، اساتذہ سب کے لیے۔ آپ سے پوچھا گیا بما ادرکت العلم، آپ نے علم کیسے حاصل کیا؟ یعنی ایک تو علم لدنی ہوتا ہے، وہ کم کسی کو ملتا ہے، ورنہ پڑھ کے ہی عالم بننا پڑتا ہے۔ اللہ قادر ہے کہ اینٹ اٹھائیں تو نیچے سے عالم نکل آئے، مگر ایسا ہوتا نہیں۔ صدیاں ایسے ہی گزری ہیں کہ لوگ پڑھ پڑھ کے ہی عالم بنتے آئے ہیں۔ تو کیسے عالم بنے ہو؟ آپ نے فرمایا مستنکفت من الاستفادۃ، فرمایا میں نے یہ پالیسی رکھی ہے کہ استفادہ کے اندر میں نے کبھی جھجک محسوس نہیں کی۔ استفادہ کیا ہے؟ کہ مجھے جس کا علم نہیں اس کے بارے میں کسی اور سے پوچھنا۔ یعنی فرمایا اب تو میں زمانے میں امام بنا ہوا ہوں، میں اس درجے پہ تب پہنچا ہوں کہ مجھے جب بھی کسی چیز کا علم نہیں ہوتا تھا میں فوراً اس سے پوچھتا تھا جس کے پاس علم تھا۔ میں نے جھجک نہیں محسوس کی کہ میں کیوں اس سے پوچھوں، میں پتا چل جائے گا کسے نہیں آتا، جب میں پوچھ رہا ہوں گا تو لوگ کہیں گے اسے تو نہیں آتا، یہ چھوٹا عالم ہے اور فلاں سے یہ پوچھ رہا ہے۔ کہتے ہیں میں نے زندگی میں کبھی بھی کسی سے پڑھنے میں شرم محسوس نہیں کی کہ میں کہوں وہ تو چھوٹی ذات کا ہے، وہ تو غریب سا ہے، وہ تو چھوٹا عالم ہے۔ جو مجھے نہیں آتا وہ جہاں بھی علم ہو میں نے اس علم نافع کو حاصل کرنے میں کبھی جھجک یا شرم محسوس نہیں کی۔ اور دوسری طرف فرمایا جو کچھ مجھے آتا ہے اسے بانٹنے میں نے کبھی بخل نہیں کیا، میں نے کبھی بخل نہیں کیا۔ یعنی جو مجھے آتا ہے وہ جو آیا ہے میں نے دے دیا ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ بادشاہ کا بیٹا ہوگا تو میں تو پھر کلاس پڑھاؤں گا، اگر امیر شہر نہیں آئے گا، اس کا بیٹا نہیں آئے گا تو میں غریبوں کو نہیں پڑھاؤں گا، ایسا نہیں۔ فرمایا جس نے بھی مجھ سے پوچھا اگر مجھے جواب آتا تھا تو میں نے کبھی بخل نہیں کیا۔ رب نے مجھے اس ذریعے علوم کا سمندر بنا دیا۔ اور یہ بھی اب پہلے دن جو طالب علم پڑھنے آیا ہے اس کے لیے بھی یہ کارآمد ہے، اسے کچھ نہ کچھ تو آتا ہے۔ اور پھر کلاس میں کچھ ذہین ہیں، کچھ جو ہیں وہ غیر ذہین ہیں۔ اب ذہین اگر موڈ بنا کے بیٹھ جائے نہیں مجھے یاد ہے میں نہیں بتاؤں گا، تو یہ اس کا اپنا فائدہ ہے کہ جنہیں نہیں آتا کن ذہن ہے یہ انہیں یاد کروائے، اللہ اس کا ڈبل اس کو عطا فرما دے گا۔ دیکھو نا ایک کنواں ہو اس سے پانی نکلے ہی نہ، سال گزر جائے تو وہ پانی گدلا بھی ہوتا ہے، بدبودار بھی ہو جاتا ہے، اور دوسرے سے صبح و شام نکلے تو پانی اس میں بھی رہتا ہے، وہ ختم نہیں ہوتا، تازہ بھی رہتا ہے، روزانہ نیچے سے نیا بھی نکل آتا ہے، لیکن نیا تب نکلتا ہے جب پہلا بحر نکالا جائے۔ تو اس بنیاد پر یعنی طلباء کو اپنے اندر یہ جذبہ رکھنا چاہیے کہ نہ تو پوچھنے میں کبھی جھجک رکھنی چاہیے کہ پھر تو استادوں کو پتہ چل جائے گا کہ اس کو تو آتے ہی کچھ نہیں، کہ یہ تو فلاں چیز پوچھ رہا ہے، پھر تو دوستوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ تو فلاں بات بھی پوچھ رہا تھا۔ تو یہ دونوں چیزیں علم کی دشمن ہیں، جھجک کی وجہ سے نہ پوچھنا اور بخل کی وجہ سے کسی کو نہ بتانا اور نہ پڑھانا۔ اور جو ان خامیوں کو دور کرتا ہے اللہ اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہے۔ تیسری بات اس میں اختصار سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے
ایک شاگرد، انہوں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے موطا امام مالک پڑھ لی، تو آپ نے فرمایا کہ تم تو فارغ التحصیل ہو گئے ہو، ساری یعنی وہ اتنی بڑی حدیث کی کتاب جسے بعض نے پہلی کتاب کہا حدیث کی، اور جس نے لکھی اس سے تم نے پڑھ لی، تو پھر اب جاتے کیوں نہیں؟ اتنے دن ہو گئے پھر بھی یہیں بیٹھے رہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اتعلم ادبک، پہلے تو میں نے علم پڑھا، اب میں ادب پڑھ رہا ہوں، یعنی میرا یہاں رہنا یہ بھی میں بے فائدہ نہیں رہ رہا، میں یہ نوٹ کرنے کے لیے وقت یہاں گزار رہا ہوں کہ میرے امام کے معمولات کیا ہیں، میرے استاذ کا طریقہ کار مختلف چیزوں میں، اگرچہ دوران تعلیم بھی دیکھتا رہا، لیکن اب بھی میرا رہنا یہ ہے کہ میں علم کے بعد آپ کا ادب سیکھ رہا ہوں، یعنی آپ کے جو انداز ہیں، مینرز ہیں، رویے ہیں، ان کے بارے میں۔ تو اس لیے یعنی ویسے آج تو لوگ دور بیٹھ کر انٹرنیٹ پہ بھی پڑھتے ہیں اور کیسٹوں سے بھی پڑھ جاتے ہیں اور آن لائن ہو رہا ہے، لیکن جو سنت طریقہ شروع سے آ رہا ہے، جب معلم کے سامنے متعلم بیٹھتا ہے تو زبان کے لفظوں کے علاوہ استاذ کی محفل اور مجلس بھی بہت کچھ پڑھا دیتی ہے، تو اس چیز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ آج ہم معاشرے میں بولتے ہیں ایک لفظ، وہ ہے عظیم، وہ بڑا عظیم قاری ہے، وہ بڑا عظیم خطیب ہے، وہ بڑا عظیم پیر ہے، وہ بڑا عظیم چودھری ہے، وہ بڑا عظیم سیاستدان ہے۔ لفظ عظیم تو بولا جاتا ہے نا، گریٹ سکالر۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کسی نے پوچھا، آپ یہ بتائیں مدینۃ العلم کے آپ باب ہیں، عظیم کون ہوتا ہے؟ مولا علی کی نقطہ نظر کے مطابق عظیم کون ہوتا ہے؟ یہ اب اختصار کی وجہ سے حوالہ جات میں ذکر نہیں کر رہا، امام قرطبی نے یہ روایت لکھی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، تو آپ نے فرمایا یہ ہے اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کا ہمارے نام پیغام، یہ ہے محبت اہل بیت کا تقاضا، یہ ہے علی 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 کہنے کا جو وظیفہ ہے اس کی ذمہ داری، یعنی یہ نہیں کہ بھنگ کا سوٹا لگائے اور علی علی کہے، وہ زبان تو اس لائق نہیں کہ وہ میرے علی کا نام لے۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پیروں کے پیروں کے پیروں کے پیروں کے پیروں کے پیروں کے پیر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے پوچھا گیا آپ کی نگاہ میں عظیم کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا من عالم وعمل وعلم، پہلا عالم پڑھا، پھر عامل اس پہ عمل کیا، ساتھ وعلم آگے دنیا کو پڑھایا۔ اب یہ تینوں کام ہیں آج جس سے دن رات کچھ پیروں کی ڈیوٹی یہ ہے کہ مولویوں کے قریب نہ جانا، یہ کالے لفظ نہ پڑھنا، یہ نہ پڑھنا، اور یہ کہتے ہیں چونکہ ہم علی والے ہیں اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں، تو ہم ہیں علی والے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ ہے پیری مریدی، یہ ہے تصوف، یہ ہے طریقت۔ ملنگ ٹولہ کیا جانے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ کون سا راستہ ہے؟ جو وہ کہتے ہیں وہ گامے شاہ کا راستہ ہو سکتا ہے، داتا صاحب کا نہیں ہو سکتا۔ داتا صاحب کا وہ راستہ ہے جو مولا علی کا، یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ عالمہ، کسی کو علم سے دشمنی، کسی کو عمل سے دشمنی، اور کسی کو آگے تعلیم سے دشمنی، کہ یہ بھی کوئی کام ہے؟ دربا دربا دربو دربت، یہ رٹے لگا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا
من عامل علم وعمل وعلم دعی فی ملکوت السماوات عظیما. فرمایا جو زمین پر اگرچہ کسی کچے میں بیٹھا ہے، کسی کٹیا میں بیٹھا ہے، زمین پر بیٹھ کر جس نے تنہائی میں بھی سفر کر کے علم پڑھا اور پھر تنخواہ تھوڑی بھی ملی تو بیٹھ کے پڑھایا اور جو پڑھا اس پہ عمل کیا، کہا یہ وہ بندہ ہے کہ آسمان والے اسے